بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلا انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ تذکرہ یعنی یاد دہانی کرانا۔ کیا زبردست معنی ہے اس کا، صحیح ترین معنی ہے اس کا۔ ایک ہوتا ہے کسی کو نئی بات سکھانا اور ایک ہے یاد دہانی کرانا۔ اسے کوئی چیز معلوم تو ہے مگر بھول گیا ہے تو اسے یاد کرانا۔ جیسا کہ آپ کے کسی خاص دوست نے آپ کو بہت ہی قیمتی قلم دیا تھا یا کوئی بھی تحفہ دیا تو آپ نے اسے سنبھال کر کسی ٹرنک میں، بریف کیس میں، کسی بھی ایسی جگہ رکھ دیا کہ آپ نے سال ہر سال اس کو کھولا نہیں، تو نہ ہی دوست سے ملاقات ہوئی، تو آپ وہ سب بھول جائیں گے، آپ کو دوست تک بھی ذہن میں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اچانک آپ نے وہ ٹرنک کو کھولا یا جس جگہ پہ وہ آپ نے خاص تحفہ سنبھال کے رکھا تھا اس کو کھولیں گے، وہ آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو پھر فوراً آپ کا دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیت دکھائیں گے، نشانیاں دکھائیں گے جن کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو گے۔ اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت میں ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ جو روح ہمارے دل کا مسکن ہے، ہمارے لیے معرفت بھی ہے اور اللہ کے لیے محبت بھی ہے، البتہ بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے۔ ہم دنیا کے ہی اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ ہماری ساری دلچسپیاں دنیا کمانے کے لیے ہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ورنہ ہر انسان کے دل میں اللہ کی یاد تو ضرور موجود ہے کہ جب ہم روح ارواح دنیا میں تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے یک زبان کہا تھا قالوا بلا، کہ ہاں ہاں کیوں نہیں اللہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ لہٰذا یہ تذکرہ کا لفظ یاد دہانی ہے۔ ہم سب کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے، اللہ کی محبت موجود ہے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے بھولنے کی؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعلمون، کہ فرمایا ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ دل کا شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب لتستوي كما يستوي الحديد اذا اصابه الماء، کہ ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسا کہ لوہے پر بھی اگر پانی پڑتا رہے، گرتا رہے تو آہستہ آہستہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو پاس بیٹھے صحابہ نے عرض کی، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری تلواروں کو زنگ لگ جائے تو ہم فوراً ان کو پالش کرتے ہیں، پالش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کو کسی چیز سے رگڑائی شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ زنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو دل پہ اگر زنگ لگ جائے یا آ جائے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائیں، کثرۃ لذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا دو کام کثرت سے کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، اور یاد رکھو کہ یہاں رہنا نہیں ہے بلکہ جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اصل گھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم فی الآخرہ، کہ بے شک یہ دنیا تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ یعنی انسان جتنا مرضی بھی، یہ دنیا کا سارا ساز و سامان، رونقیں، یہ سب کچھ انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ان سب انسانوں نے آخر دن کو موت آنی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھتے ہوئے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ قیامت قائم ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جو کچھ دنیا میں کیا اس رنگینی میں آپ گم ہو گئے، جو کچھ بھی کیا وہ سامنے آ جائے گا، تو اس لیے اس دنیا میں مسافر بن کر رہو۔ اسی لیے تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب عابر سبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر، یا ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو۔ اور اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا مالی وللدنیا، کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے؟ پھر فرمایا میری مثال تو اس درخت کی سی ہے کہ جو ذرا سا سسکانے کے لیے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، وہ اس کی منزل تو نہیں ہے، وہ اس درخت کو چھوڑتا ہے اور اپنا راستہ لیتا ہے۔
تو یہ اگر ہمارا دستور قائم ہو جائے کلا انہا تذکرہ کہ ہم یاد دہانی اپنے آپ کو دلاتے رہیں کہ ہماری منزل یہ نہیں ہے جس کی رنگینیوں میں گم ہو گئے ہیں، جس نے ہمیں آخرت بلا دی، جس نے ہمیں موت بلا دی، جس نے ہمیں جنت اور دوزخ بلا دی، جس نے قیامت کا 50,000 سال کا سخت ترین دن بلا دیا۔ تو لہٰذا ہمیں یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے رہنا چاہیے، اس کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ ہمیں رزق کون دے رہا ہے، ہماری مشکلیں آسان کون کر رہا ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے اور ہمیں لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے اور وہاں ہمیں کیا لے کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔